الحمدللہ نحمدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ونستعینہ، تمام معاملات میں مدد کس سے طلب کرتے ہیں؟ اس اللہ سے. دولہا دلہن کو خاندانی بنایا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا جا رہا ہے بھائی؟ توحید شرک سے پہلے ان کو توبہ کرائی جا رہی ہے. ونستغفرہ، اے اللہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو چکی ہیں ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. ونؤمن بہ، اسی پر ایمان لاتے ہیں. ونتوکل علیہ، اسی پر پکا اعتماد اور توکل کرتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے اللہ اپنی جان کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. یعنی ہمیں دشمن سے جتنا خطرہ ہے نا، اس سے زیادہ خطرہ اپنے آپ سے ہے. کوئی ایسا الٹا کام نہ کریں جس سے ہمیں نقصان ہو جائے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اپنے برے اعمال کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. آگے چونکہ خطبے میں نصیحت بھی ہے نا، اس نصیحت میں اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے. اے اللہ جسے تو سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پہ نہیں ڈال سکتا. لہذا خطبے میں آگے جو نصیحت ہوگی تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اپنے مسلم ہونے کا اظہار. ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کلمے میں جہاں بھی آیا ہے بندے کا لفظ پہلے، رسول کا لفظ بعد میں. کیوں؟ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ رسول ہونے کی وجہ سے لوگ اتنا پروٹوکول نہ دیں کہ بندگی سے نکال دیں، جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا. گمراہی عقیدت میں پھیلتی ہے، جہاں عقیدت نہیں ہے وہاں گمراہی کا آپشن نہیں ہے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد اب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حدیث رسول. تو قرآن کی 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو اس موقع کے لیے بڑی مناسب ہیں. ایک آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اور اسی آدم سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. تو اللہ نے بتا دیا یہ جو آج یہ جو شادی ہو رہی ہے نا، سب سے پہلے شادی کس کی ہوئی تھی؟ آدم اور حوا کی. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی نکاح کے نتیجے میں ساری دنیا کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا، اس نے ایسے پھیلا دی. چائنا کیا، آسٹریلیا کیا. تو اللہ میاں نے کیا کہا؟ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک آدم اور ایک حوا سے بنایا اور انسانوں کو بھر دیا. تو یہ کس کے نتیجے میں ہوا بھائی؟ نکاح کے نتیجے میں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام، لہذا اللہ کہہ رہے ہیں اس اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کا خیال کرو جس رشتہ داری کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، کیونکہ رشتے وجود میں کس سے آتے ہیں؟ نکاح سے. تو یہ کوئی ہلکا عمل نہیں ہو رہا، یہ وہ عمل ہو رہا ہے جو انسانیوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے. پہلی بات تو یہ بتائی گئی، اس میں بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن میں جلدی جلدی کمپلیٹ کر رہا ہوں. دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کیا کرو. تو اللہ میاں نے کیا کہا؟ قولوا قولا سدیدا، بات کیا کرو؟ سیدھی راستی کی بات. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمالوں میں سدھار پیدا کر دے. آگے جو حدیث پڑھی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح کیا ہے؟ میری سنت. اور دوسری بات فمن رغب عن سنتی فلیس منی،
دوسری حدیث میں جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا خطبہ کیا پڑھا جاتا، دوسری حدیث کیا پڑھی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے نا کہ تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم الامم. ایک اور حدیث پڑھی جاتی ہے جو آج میں نے خطبے میں نہیں پڑھی، کہ عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے بعض دفعہ اس کا منصب عہدہ دیکھا جاتا ہے، بعض دفعہ اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیری ناک خاک آلودہ ہو تو سب سے پہلے کیا دیکھ؟ دین دیکھ اس میں. آج کل یہ چیز بھی مارکیٹ میں لڑکوں میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، یہ بھی خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو تو تمہیں اولاد دے. آخری حدیث جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى، یہ بڑی خاندانی حدیث. آپ نے فرمایا نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح مت بنو.